ماری بغیر دابے بلا افتاد کستی ضعیفانو سکست رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی۔ رسول اور علی رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلوات پیش فرما لے صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج ماہ ربیع الاول شریف کا 29واں چاند ہے۔ گویا کہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف کا۔ چند ایک شعر سن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ اور شفیع روز رضا وہی ہے، امم کے حاجت روا وہی ہے۔ شفیع روز رضا وہی ہے، امم کے حاجت روا وہی ہے۔ ہمارے مشکل کشا وہی ہے، نظر انہی پہ جمی ہوئی ہے۔ ہمارے مشکل کشا وہی ہے، نظر انہی پہ جمی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے۔ وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے۔ مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے، سواری ان کی ابھی گئی ہے۔ حساب کا دن کٹھن تو ہوگا، روز حساب، حساب کا دن کٹھن تو ہوگا، مگر ہمیں ان کا آسرا ہے۔ وہ آ ہی جائیں گے بخشوانے، شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے۔ وہ آ ہی جائیں گے بخشوانے، شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے۔ مقام محمودہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ طریقہ ہے میری آرزو کا، میری دعاؤں کا؟ میرے پاس کوئی طریقہ دعا ہے، طریقہ آرزو ہے، طریقہ عبادت ہے، طریقہ بندگی ہے میرے پاس؟ کچھ طریقہ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی کرینہ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں ہے نا، کوئی اس لائق، اس دربار کے لائق نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، مگر پھر بھی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے،
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراجم منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ ذکر وہ ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، یہ ذکر مصطفیٰ، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوگے مگر یہ محفل سجی رہے گی، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ آخری شعر پیش کر دوں، دو شعر کر آخری بات کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہی ہے احمد وہی محمد وہی ہے محمود وہ ہے حمید وہ ہے سعید وہ ہے، انہیں سے نظمی کی لو لگی ہے، انہیں سے نظمی کی لو لگی ہے۔ تو لو لگا کر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ جو لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا گمراہوں کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کافروں کا نہ گمراہوں کا نہ بھٹکے ہوئے کا۔ حضرات آج کے یہ ماہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ، اور مبارک مہینے کی یہ آخری جمعہ، جس کا جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا تھا ربیع الاول شریف میں، آج آخری جمعہ میں بھی کہ آج کا یہ میسیج ہے، آج کا یہ آپ کو جو ہے سبق ہے آپ کو امت کے لیے، اس مہینے کے خاص طور سے، کہ درود اور سلام کی کثرت کرو، درود و سلام کو زیادہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، درود شریف کو ہمیشہ درود و سلام کو پڑھتے رہیے، درود پڑھنا سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے، تو جو عرض کرنا انہی سے کرنا، درود پڑھتے رہیے، ہمیشہ سلام پڑھتے رہیے۔ درود مقدس ہے، درود مقدس، درود ملوان ہے، درود خضری ہے، سب درود جمعہ ہے، درود صلاۃ تنجینا ہے، درود حاجات ہے، سمجھ گیا؟ یہ درود اہل بیت ہے، درود سیدہ کائنات ہے۔ درود شریف کو آپ جو ہے اپنے ورد میں رکھے، درود شریف پڑھتے رہے، ہمیشہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے، درود و سلام کو زیادہ سے زیادہ لو لگا کر پڑھیں۔ چلتے پھرتے پڑھتے تھے تو اب تھوڑا وقت مصلی پہ بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اب تھوڑا لو لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں، کم پڑھتے تھے زیادہ پڑھیں، کچھ وقت دیتے تھے اور زیادہ وقت دیں، دھیان سے توجہ سے درود و سلام پڑھیں۔ میلاد ہے، اور میلاد کے بعد چاند رات جو ہوگی وہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کی ہوگی، شہنشاہ بغداد تاجدار اولیاء کی ہوگی۔ حضرات اہدنا الصراط المستقیم، احمد آباد ہی نہیں، گجرات ہی نہیں، پورے ہندوستان ایسا کوئی تصویر بنانے والا، کوئی ایسا آرٹیکل، کوئی مصور، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، آپ انہیں بتائیے گا کہ
آپ تصویر بنائیے، آپ اس کو جو ہے نقش کیجئے تصویر کو، تو پہلے تو وہ یہ کہے گا کہ پہلے تصویر دکھائی جائے اس کے بعد ہم بنا سکتے ہیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بولتے جائیے ہم بناتے جاتے ہیں، نہ آپ بولیں گے نہ بتائیں گے تو پھر کس کی تصویر، کیسی تصویر ہے نا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو، اللہ نے کروڑوں انسانوں کو، چہروں کو بنایا، تصویر بنائی بغیر کوئی نہ پہلے چہرہ نہ کوئی، اور سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جب انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا اللہ نے، اور پھر اس میں بھی آگے چلیے تو یہ بات ہے کہ آپ اس تصویر والوں کو کہیں گے کہ دیوار پہ بنا دو تو دیوار پہ بنا دے گا، کاغذ پہ بنا دو تو کاغذ پہ بنا دے گا، زمین پہ بنا دو تو زمین پہ بنا دے گا، لیکن ذرا اس کو کہیے کہ پانی پہ بنائیں، سمندر پہ بنائیں، حوض پہ بنائیں، تو پانی پہ تصویر بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکے گا۔ کتنا ہی ہندوستان نہیں دنیا کا کوئی سب سے بڑا ہو، پانی پہ تصویر نہیں بنا پائے گا۔ لیکن خدا کی شان دیکھو، پانی کے قطرے سے رب نے پورا انسان کا تصویر تیار کر دی ہے۔ ماں باپ کے پانی کے قطرے سے پیٹ کے اندر پانی سے ہی تصویر تیار کی ہے۔ اس کی قدرت دیکھو، اس کی شان دیکھو، کیسی شان والا۔ لیکن جب ساری تصویریں آتی رہی، جاتی رہی، ہوتی رہے گی، انسانوں کے چہرے مختلف، انسانوں کی نسیں مختلف، انسانوں کی جو ہے لکیریں مختلف، مختلف قدرت کے راز ہے، قدرت ہے اس کی، ہے نا۔ لیکن جب اپنے پیارے حبیب کو بنایا، ایسی تصویر، ایسا مصور، خدا مصور بنانے والا، خدا بننے والے مصطفیٰ اپنے نور سے، نور اس وقت تو مٹی وغیرہ کوئی ہوا پانی کچھ نہیں، تو کیسی میلاد ہے یہ، کیسی پیاری چیز ہے کہ بنانے والے رب ہیں، بننے والے محبوب ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسی تصویر بنا دی کہ ان سے پہلے کسی کی نہیں، ان کے بعد کسی کی نہیں، دنیا میں بھیجا بھی تو اس شان سے کہ دیکھنے والا جب کہے تو دیکھے تو کہے کہ ان کے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، ان کے جیسی کسی کی ادائیں نہیں، ان کے جیسے قد و قامت کسی کو نہیں، یہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، یہ لاجواب ہے۔ یہ جو حضور تشریف لا رہے ہیں، چاہے پھر نور محمدی پیدا ہو رہا ہے یا پھر بشر محمدی دنیا میں آ رہا ہے، وہ نور بھی بے مثال ہے، یہ بشریت بھی بے مثال ہے۔ بنانے والا دنیا کا آرٹیکل فعل ہے، دنیا کی تصویر بنانے والا پیچھے رہ جائے۔ اور خدا کی شان دیکھو، قدرت والا ہے وہ تو، خدا پاک کی قدرت تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو قدرت دی ہے، ساتھ میں انبیاء کو دی ہے، صحابہ کو دی ہے، اہل بیت کو دی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو میرے نبی کے راستے پہ چلا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، نبی کی محبت سے، نبی کی سیرت کو اپنا کے چلا، ہم نے ان پر انعام کیا ہے۔ کیا انعام کیا ہے؟ ان پر کرامتی دی ہے، انہیں استقامت دی ہے، انہیں روحانیت دی ہے، انہیں عمل کی توفیق دی ہے، انہیں خشیت الہی دی ہے، انہیں اپنے نبی کا عشق سینوں میں بسا دیا ہے، انہیں ہمیں دین کا کام لیا ہے، ہم نے انعام کیا ہے۔ کیا انعام کیا ہے؟ دنیا میں کرامت کا تاج رکھا ہے، قیامت میں شفاعت کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ دینا صراط المستقیم، یہ صراط المستقیم پر چل کر آنے والا صراط الذین انعمت علیہم، یہ نعمتوں سے مالا مال ہے۔ یہ اللہ یہ کیا نعمتیں ہیں کا مختصر یہی ہے کہ نبیین نعمت ہے، صدیقین کو دیکھو، شہداء اور صالحین کو دیکھو، تو ابو بکر کو صدیق کا مرتبہ دینے والی نعمت ہی تو ہے۔ نعمت کیا ملی صدیق، نعمت کیا ملی عمر کو، فاروق، عثمان کو ہزاروں نعمتیں، علی کو بے شمار
شمار نعمتیں مولا بنایا گیا، شیر خدا بنایا گیا، حیدر کرار بنایا گیا، حسن کو امامت کی نعمت دی گئی، حسین کو شہادت کی نعمتیں، جہاں اور ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو ابھری ہوئی نعمتیں ہیں وہ میں جو ہے بتاتے جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کو عبادت اور سجدے کی نعمت و سجاد کہا گیا، امام باقر کو علم کے سے مالا مال کیا گیا، جعفر صادق کی صداقت میں بے مثل بے مثال پیدا کیا گیا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، حسن عسکری کے حسن کو بے مثال کر دیا گیا، حضرت امام تقی و نقی کے تقوی و پرہیزگاری کا انعام دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم انعام سے مالا مال۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بغداد کا گنبد جو 800 سال سے جائی چمک رہا ہے، بغداد کا وہ غوث جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، پیران پیر روشن ضمیر کو اللہ نے مکمل ولایت، مکمل کرامت کا انعام دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ انعام والے لوگ ہیں، اکرام والے حضرات ہیں، یہ صاحب کشف و کرامت حضرات ہے، یہ صاحب نعمت حضرات ہے، یہ صاحب برتر ہے، یہ صاحب تقوی ہے، یہ صاحب بصیرت ہے، یہ صاحب بصارت ہے، یہ صاحب مقرب ہے، مقرب الہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ مقرب ہے۔ اللہ نے یہ انعام دیا کہ اپنی بارگاہ میں مقرب کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم انعام دیا، کیا کیا؟ مقبول کر دیا، قریب کر لیا۔ ولی کا معنی ہی قریب، ولی کا معنی ہی دوست، ولی کا معنی ہی دوست اور قریب، قریب کر دیا، انعام عطا فرمایا۔ کیسا انعام؟ جب خواجہ خواجگان کو دیکھتے ہیں، معین الدین حسن سنجری چشتی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، کتنا انعام دیا، کیسا انعام دیا۔ مردوں کو ٹھوکر مار کر زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دلوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کافر کو مومن بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، مومن کو مومن کامل بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فیضان نظر سے، فیضان کرامت سے، ہند کے راجہ کے یہ نعمتوں سے، یہ انعام سے مالا مال کیا گیا۔ اور آگے چلے تو بڑی تفصیل ہے، بے شمار اولیاء، ہر ولی کو الگ الگ نعمتوں سے، بہت سی نعمتوں سے، انعام سے مالا مال کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھو امام ربانی کو مالا مال کیا گیا تو کیسی نعمت سے، امام خواجہ باقی باللہ کو مالا مال کیا گیا۔ یہ نعمتوں والے ہیں، انعام والے ہیں۔ پھر یہ جب انعام والے ہیں تو کیسا انعام ملا انہیں رب کی بارگاہ سے، کیسا انعام ملا؟ کیونکہ وہ بنانے والا ہے، وہ مصور ہے، اپنے محبوب کو بنایا ہے، محبوب کی امت کو بنایا، محبوب کے غلاموں کو بنایا۔ اب جو محبوب کا ہو جاتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ وہ خدا یہی دیکھ رہا میرے پیارے کا کون ہے، پیارے پہ مر مٹنے والا کون ہے، پیارے کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہے، پیاروں کی سنتوں کو اپنانے والا کون ہے، پیارے کی نگاہ پیارے پہ جمی رہے، محبوب پہ جمی رہے، وہ بھی محبوب، وہ بھی انعام یافتہ، وہ بھی سرفراز ہو جاتا ہے، وہ بندہ نہیں رہتا، پھر خواجہ دقت بندہ نواز بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ عام خادم نہیں رہتا، زمانے کا مخدوم اشرف بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ عالم میں بیچارہ نہیں بلکہ عالم کا چارہ گر شاہ عالم بنا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ عالم کی بے جان نہیں، عالم کی جان قطب الاقطاب قطب عالم بنا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بے وارث یا لا وارث نہیں، عالم کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پھر مدار بنا دیا جاتا ہے، وہ پھر جڑ بنا دی۔ انعام ہے، اللہ انعام دے رہا ہے، کیا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ کیا ہمارے تمہارے جیسا چھوٹا موٹا انعام دے گا؟ دینے والا رب ہے اور محبوب کے لیے دے رہا ہے۔ محبوب کا ہو گیا تو پھر کتنا بڑا انعام، ایک تو انعام دینے والا ہی سب سے بڑا معبود ہے اور پھر دے رہا ہے محبوب کے صدقے میں، تو پھر انعام تو قطب ہی بنائے گا، ہم تو محبوب ہی بنائے گا، انعام تو نہ جانے کیا کیا بنا دے گا، کبھی احمد رضا بنا دے گا، کبھی کچھ بنا دے گا۔ انعام ہے، انعام دیتا جا رہا ہے۔ آئیے محبوب الہی کا ایک واقعہ نظر کر دوں۔ خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام یافتہ ہے۔ دلی میں دیکھو تو یہ انعام یافتہ ہے، مہرولی میں جاؤ تو قطب الدین بختیار کاکی انعام یافتہ ہے،
ہے نا، وہاں انعام یافتہ یہ ہے، ہم جو ہے خانپور میں جاؤ تو شاہ وجیہ الدین علی الحسینی انعام یافتہ ہے، عبد الوہاب قادری جباری علیہ الرحمہ انعام یافتہ ہے، ہم اور کہیں دیکھتے ہیں ہر جگہ انعام یافتہ لوگ نظر آتے ہیں۔ آئیے محبوب الہی کو ذرا سنیے، اللہ اللہ، آپ کے خانقاہ میں ایک شخص آیا، تو کیوں آیا؟ اس دور میں کچھ ایسے علوم تھے جو جس کو طلب ہوتی وہ جا کر کے سیکھا کرتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ علم کیمیا، علم سیمیا، علم ریمیا، علم ہیمیا، 5 طرح کے علوم۔ علم کیمیا کیا ہے؟ مٹی کو سونا بنا دینا، لوکھڑ کو سونا بنا دینا، کوئی چیز کو سونا بنا دینا، ہیرا بنا دینا، یہ ہے علم کیمیا۔ کبھی نظر سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی ٹیکنک سے، یہ ایک علم ہوتی تھی، ایک کلا اس دور میں۔ پھر دھیرے دھیرے بالکل ختم، بڑی مشکل ہوتا تھا یہ۔ اب جدید علم کا دور ہے، پرانا علم مٹ گیا، ایک نیا علم کا دور ہے۔ لیکن عجیب لوگ ہیں، دنیا کا سارا علم تو لیتے ہیں، لیجیے گا، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھیے گا، اسکول کالج پڑھتے پڑھیے، بے شمار کتابیں پڑھ لی، مگر اللہ یہ کیسا مسلمان ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے ٹھیک سے، ترجمہ نہیں سمجھا ہے، حدیث کو نہیں پڑھا ہے، شریعت اسلامیہ کی کتاب نہیں پڑھی اس نے چھوٹی سی بھی، اس کے پاس وہ نہیں ہے، 70 کتابیں پڑھ لی دنیا کی، ڈگریاں حاصل کر لی، ٹھیک ہے، ضروری ہے، مگر قرآن ہم نے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی۔ آج کا ماحول نوجوانوں کو یہ ہے کہ معلوم نہیں لوگوں کو کہ ابو بکر صدیق کون ہے، نہیں معلوم کہ ابو ہریرہ کون ہے۔ اگر یہی ماحول رہا تو آنے والے وقت میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آنے والی نسلوں کو، کیونکہ ہماری نسلیں تو آج موبائل میں ہیں۔ ماں اپنا کام کر کے موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے، باپ باہر سے آ کر موبائل لے کر گیم لے کر بیٹھ جاتا ہے، بچہ پھر کیا کرے گا؟ بچہ کیا کرے گا؟ آنے والا یہ بچہ جب نوجوان بنے گا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، صحابہ کیا ہے، اہل بیت کون ہے، حسنین کریمین کون ہے، نہیں معلوم۔ خبیب کون ہے، خباب کون ہے، بلال کون ہے، اویس کرنی کون ہے، نبی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، علی کسے کہتے ہیں، خدا کسے کہتے ہیں، قدرت والا کون، معجزے والا کون، نہیں معلوم۔ اللہ ماشاء اللہ اس دور میں بھی کچھ مسلمانوں کو، نوجوان کو چھوڑ کے کافی لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن اگر یہ ماحول رہا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر آنے والے سال میں ہم کہتے ہیں فلاں نے ہمارا مٹا دیا، فلاں نے مٹا دیا، ٹھیک ہے وہ دشمن ہے مٹاتے، لیکن ہم بھی تو اپنے ہاتھوں سے اسلام کو مٹا رہے ہیں، ہم بھی تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دین کو بڑھوتری دینے کے بجائے، دین کی طرف راغب کرنے کے بجائے، اپنے بچوں کو دین سمجھانے کے بجائے خود ہی دین سے دور، خود ہی سے اسلام مٹا رہے ہیں، خود ہی۔ ارے تم مکمل ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے، غالب رہو گے، مغلوب نہیں ہوگے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین۔ شرط یہ ہے اگر تم مومن ہو۔ مومن ہے کیا؟ جیسے نماز کا نہیں معلوم وہ مومن ہے ٹھیک سے، جیسے معلوم ہی نہیں تو کیسا مومن؟ جاگو جاگو مسلمانوں، جاگو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، علم کی، اسلام کی محبت پیدا کرو اور کرواؤ، یہ ضروری ہے، لازم ہے، ورنہ زمانے کا حالات آپ کے سامنے ہیں، زمانے کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی آج کیوں ایسا مجاہد نظر نہیں آتا جیسے قرون اولیٰ میں نظر آتے تھے؟ ایسا مجاہد کیوں نظر نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ، ان کی پرورش کرنے والے، ان کے بڑے بھائی اور بہن ان کو اسلام سکھاتے تھے، دین کی محبت دیتے تھے، اس لیے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر چمکتا تھا۔ ماں باپ انہیں، ماں دودھ پلاتی تھی، باپ پرورش کرتا تھا، تو ان کو سیدہ خاتون جنت کی باتیں بتائی جاتی تھی، کربل کا واقعہ سنایا جاتا تھا، بدر حنین خوبے جو ہے بتائے جاتے تھے، خندق بتائی جاتی تھی، تاریخ اسلام بتائی جاتی تھی، اور آج ہم کہتے ہیں بیٹا سو جا، اس لیے دودھ پلاتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کھیل لگاتے ہیں کہ یہ سو جائے۔ واقعی میں امت سو رہی ہے، سو رہی ہے۔
جاگنے کا وقت ہے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ اور اقبال کہہ کے گئے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرات، ہم کس لائن پر جا رہے ہیں اور ہمیں راستہ کون سا بتایا گیا تھا۔ بہرحال محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، اس دور میں وہ علم تھا کہ علم کیمیا تھا، علم ریمیا تھا، وہ الگ طرح کا، علم سیمیا وہ الگ ہے، پھر علم رمل، علم جمل، یہ سب الگ الگ طرح کے علم ہیں، ستاروں کا علم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ انسان بڑی محنت کے بعد اس منزل تک پہنچتا ہے، کسی کو ملتی ہے منزل، کسی کو نہیں ملتی، کسی کو وہ علم میں کامل ہو جاتا ہے، کوئی نہیں بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے علم کیمیا سیکھا اور بارگاہ محبوب الہی میں آ گیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے حضرت میں علم کیمیا سیکھ کر آیا ہوں۔ کتنے سال سیکھا؟ کہا حضرت اتنے سال لگ گئے۔ کہا اچھا کیا کرتا ہے اس سے؟ کہا حضرت میں چیزوں کو سننا بنا دیتا ہوں، مٹی کو سونا بنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہنے لگا حضرت آپ دیکھو گے؟ کہا کیوں نہیں، جب تو سیکھ کے آیا ہے، اتنے سال تو نے لگا دیے ہیں، تو ذرا بتا تیری کلا، تیرا فن، تیرا علم بتا۔ بہرحال اس نے 2-3 چیزیں بنگائی، یہ وہ کیا کچھ، مطلب کاٹا، اور جو اس نے سیکھا تھا فن، تھوڑی دیر کے بعد یہ کرنے کے بعد وہ چیز سننا بن گئی، سننے کا ٹکڑا بہترین بن گئی۔ کہا حضرت دیکھیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا نادان تو نے اتنے سال یہ سیکھنے میں لگا دیا کہ کیمیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہاں دیکھ، آپ نے قریب پر جو پتھر پڑا تھا آپ نے تھوک دیا، تھوکنا تھا کہ پورا پتھر ہی سننے کا بن گیا۔ کہاں تو اس کے پیچھے پڑا ہے، کاش اس کے پیچھے جاتا، رب کے پیچھے۔ اتنے سال ایک شخص اور آیا تھا حضرت کی بارگاہ میں، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، حضرت میں نے تیمور لنگ کی 12 سال خدمت کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مخدوم اشرف نے کہ تجھے کیا انعام ملا 12 سال کے بعد؟ کہا حضرت یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ آپ نے فرمایا کاش 12 سال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر دیتا، نہ جانے کیسا انعام پاتا۔ یہ انعام تجھے بادشاہ سے ملا، وہاں کا انعام وہ کچھ اور ہی ہوتا۔ کہا تو نے جو سیکھا محبوب الہی نے کہا وہ تیرا انعام تھا، اب ذرا ہمیں جو انعام ملا وہ دیکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے تھوکا پتھر سونے کا، ہوگا تعجب میں پڑ گیا کہ میں اتنا سال محنت کر کے اتنا سب، اور تھوک سے سننا بن جائے۔ یہ تو یہاں تو علم ختم ہو جاتا ہے، یہاں تو چوپڑی ختم ہو جاتی ہے، کتابیں ختم ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا محبوب الہی سرکار نظام پاک یہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں، پھر آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں، علی کو اور علی کی اولاد کو اور ہم اللہ والوں کو، جو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ مرتبے دے دیتا ہے کہ یہ سب جفا ماری کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ چیز لاؤ وہ پھر جا کے سونا بنے۔ ارے ہم نظر اٹھا دے تو دیواریں سونے کی ہو جائے، ہم تھوک دے تو تھوک کی برکت سے معاملات ہو جائے، ہم کہیں سے گزر جائے تو کام ہو جائے۔ اور کہاں ایک بات اور بتاؤں، کیا مردے کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ کہا حضرت یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا اللہ نے یہ طاقتیں دی ہے کہ ہم پڑھ کر نہیں، زبان سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، قدموں سے اگر ٹھوکر لگا دے تو مردے کو زندہ کر دے۔ اللہ کا انعام ہے نا بھائی، اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگے تھے، اللہ نے کیسا نوازا، کیسے مرتبے تھی، کیا معاملات رہے۔ ان کا سینہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں، ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی سیرت اور محبت میں ہے نا۔ تو پھر وہ تو چونک گیا کہ یہ چیز، ابھی تو میں نے ایک علم کیمیا سیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ سنو، یہ علم کیمیا، علم ریمیا، علم سیمیا، علم ہیمیا اور یہ جتنے ہیں رمل جمل جتنے، اللہ نے ہمیں یوں ہی عطا فرما دیے ہے، بغیر محنت، بغیر سیکھے۔ کیوں؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اہل بیت رسول اللہ ہے اور ان کے کاموں میں لگ گئے تو یہ مقام و مرتبے دے دیے، اللہ نے یہ ان کو رتبے دیے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس چوکھٹ سے، آستانوں سے فیض جاری ہے، فیض جاری ہے۔ جہاں ڈاکٹر اپنا علاج ختم کر دیتا ہے، لا علاج کہہ دیتا ہے، وہاں سے آستانوں پہ سے علاج شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھتی چلی آ رہی ہے، جہاں ساری چیزیں ختم ہو جائے آج بھی ان کے آستانوں سے وہ چیز وہاں سے آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں سے یہ کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے،
اللہ کا انعام ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا صلہ ہے کہ ان کو اللہ نے یہ دنیا میں مرتبہ دیا. پھر حشر کا مقام کیا ہوگا، پھر جنت میں ان کا مقام کیا ہوگا، جب قید خانے دنیا میں اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی، یہ مرتبے اور یہ روحانیت اور صاحب کشف و کرامت اور صاحب علم و فضل بنایا، تو آخرت میں ان کے جزائے کیا ہوگی، قبر کے معاملات کیا ہوگے جب دنیا میں اللہ نے ان کی عزت عطا فرمائی. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. تو حضرات، ہم قوم مسلم کو صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے. حضور کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر خاص عمل کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ضرورت ہے. توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے قرابت داروں کو دین، اسلام اور اس کی محبت، ان کے ارکان سکھانے کی ضرورت ہے. صراط مستقیم اولیاء کی سیرت انہیں بتاؤ تاکہ محبت پیدا ہو جائے. اور یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامرانی ہے. ہماری جو ناکامیاں ہیں آج جو ہم جلائے جا رہے ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہے، آج مسلمان جو ہے بالکل مظلومیت کا شکار نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس تو کلمہ ہے، ان کے پاس تو نماز ہے، ان کے پاس قرآن ہے، پھر مسلمان مارا کیوں جا رہا ہے؟ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ مسلمان کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، نماز ہے، اذان ہے، سب ہے. تو جواب آتا ہے سب ہے، پر یہ مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے، ٹھیک سے مسلمان نہیں بنا ہے، یہ مکمل نہیں بنا ہے. تو بن جا، پھر خدا کا کرشمہ دیکھ. تو بن کے دیکھ، باقی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو آ کر تو دیکھ، اس کے دروازے تو کھلے ہیں، اس کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. آخری باتوں میں نصیحت کرتے ہوئے، ہمارے آپ کے تمام قوموں کے لیے دیوالی ہے. لوگ ہمارے بچوں کو پٹاخے دلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بڑے پھڑوا رہے ہیں، ادھر ادھر انگارہ کر رہے ہیں. ارے یہ آگ والا تہوار کسی اور کا ہو سکتا ہے. اسلام نے پانی پلانے والا تہوار ہوتا ہے، اسلام میں گردوں کو اٹھانے والا تہوار ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، کسی کو جلانے والا. کسی اور کا کام ہمیں اپنانا ہی کیوں ہے؟ ہمارے پاس نبی کی سیرت موجود ہے، ہمارے پاس علی کی سیرت موجود ہے، ہمارے پاس یہ اللہ والوں کی زندگیاں موجود ہے. اور چلتے چلتے بات پھر ذہن میں آتی ہے، آج ہمارے نوجوان ہیرو کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے بال کٹائے تو ایسے بال کٹائے، ایسا کپڑا تو ایسا کپڑا، ہے نا؟ پھٹے ہوئے کپڑے، یہ کیا ہوا فلاں نے. ارے تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ حضور کی حدیث نہیں سنی؟ جو جس سے محبت کرے گا، جس کے نقش قدم پہ چلے گا، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہے نا؟ یہ جہنمیوں کی، دوزخیوں کے طریقے کو تم اپناتے ہو، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کے، تو قیامت میں کیا اثر ہوگا؟ سوچا کہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر اچھا لگنے کے لیے، سو دیکھنے کے لیے تم کرتے ہو، یا اپنی خوشی اور کے لیے کرتے ہو، مگر قبر آخرت برباد ہو جائے گی. میرے دوست، آؤ نبی کے نقش قدم پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، غوث کے راستے پہ آ جاؤ، خواجہ اجمیر نے جو راستہ بتایا وہ راستے پہ آؤ، قطب عالم و شاہ عالم جس زندگی پر گزار کر چلے ہیں وہ راستے پہ آ جاؤ. پھر دیکھو یہ ہیرو کیا ہے، وہ زیرو نظر آئے گی، ہیرو تم نظر آ جاؤ گے. ان کا ختم ہو جائے گا، تمہارا چرچا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا. اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلیل کرتا ہے. ذلت دینا یعنی دستہ قدرت میں ہے اسی کے. تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ میلاد کا مبارک مہینہ ہے، درود و سلام کی روزانہ ہمیشہ پورا سال کثرت کرو. اور غوث کا مہینہ ہے، ان کی سیرت سنو، ان کے فضائل سنو، ان سے محبت کرو، ان کے واقعات، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے فرمودات غوث اعظم سرکار کے کتنے عظیم ترین ہیں. ان کو ہمیں کیا تعلیم و تربیت دے کے گئے ہیں، ہمیں کون سا راستہ بتا کر گئے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ بس بات ختم کرتا ہوں حضرات، کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہاں سنا اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے لو لگائیے، اللہ کے رسول سے لو لگائیے، انہی سے لو لگائیے، انہی سے مانگیے، انہی سے اپنا رشتہ محبت قائم بھی کیجیے اور اس کو مضبوط بھی کیجیے. آج مدارس کی امداد ہو رہی ہے نا؟ پورا دنیا بھر میں جو مدارس، ہندوستان بھر میں مدارس چل رہے ہیں، دارالعلوم چل رہے ہیں،
آپ جو ہے ان کی امداد کیجئے تاکہ نوجوان عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، متقی بھی بنے، ہے نا، پرہیزگار بھی بنے، قوم میں پھر کوئی مرد مجاہد آئے، یعنی کہ نیک بندے آ جائے، صالحین ہو جائے، ایسے لوگوں کی آپ مدد کیجئے۔ خود نہیں بن سکتے عالم تو جو بن رہا ہے ان کی مدد کیجئے، ان کے بچوں کو بتائیے۔ یاد رکھو اگر آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہو اور ان کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری نسل میں بھی عالم پیدا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔